بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ کی معاشرت علوم کی معلمہ کلاس نمبر 2 کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی کلاس میں ہم نے معاشرت علوم کے مضمون کا تعارف، کتاب کے حوالے سے کچھ تعارف اور تحریری کام کے بارے میں ہدایات حاصل کی۔ آئیے آج کی کلاس میں ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا تدریسی سبق جو ہے وہ آپ کی کتاب کا سب سے پہلا سبق ہے، جس کا نام ہے زمین اور کائنات۔ زمین کے بارے میں تو آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات دراصل کیا چیز ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر آپ کو کائنات کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کائنات ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں، مادوں اور گیسوں کا مجموعہ ہے جو کہ خلا میں موجود ہیں۔ یعنی یہ تمام ستارے، سیارے، کہکشائیں، مادے اور گیسیں جو ہیں اور جس خلا میں موجود ہیں وہ خلا، یہ سب چیزیں مل کر جو ہے وہ کیا بنا رہے ہیں؟ کائنات بنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان تو ہر جگہ نظر آتا ہے اور ستارے اور سیاروں کی بھی کوئی جو ہے ستاروں کی اور ان کی تعداد بھی کوئی نہیں معلوم، ستارے تو انگنت ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بے حد مشکل ہے، اور اندازے کے مطابق یعنی ایک اندازہ جو ہے وہ سائنسدانوں نے لگایا ہے کہ کائنات جو ہے وہ تقریباً 20 بلین سال نوری سال پر مشتمل ہے۔ اب 20 بلین نوری سال کیا چیز ہے؟ نوری سال دراصل وہ فاصلہ ہے جو روشنی کی شعاعیں ایک سال میں طے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کائنات کی وسعت جو ہے وہ سمجھیں کہ بالکل ایسی ہے کہ آپ اسے ناپ نہیں سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگر آپ آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ستارے مل کر جو ہے وہ کہکشاں کے بناتے ہیں، جسے ہم گیلیکسی بھی کہتے ہیں۔ اب بہت سارے ستاروں کا جھمکٹا جو ہے یہ کہکشاں کہلاتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کہکشاؤں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے؟ 100 کھرب ہے، ایک اندازے کے مطابق، یعنی اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کہکشاؤں کا جھمکٹا یعنی ستاروں کا جھمکٹا جو ہے وہ کہکشاں بناتا ہے۔ پھر اگر بہت ساری کہکشائیں مل جائیں تو کلسٹر بنتا ہے، اور بہت زیادہ کہکشائیں مل جائیں تو اسے سپر کلسٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا عنوان ہے نظریہ بگ بینگ، یعنی کائنات کے متعلق لوگوں کا کیا نظریہ تھا۔ ایک نظریہ تو ہم مسلمان ہیں چونکہ، اس لیے ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بنایا ہے۔ لیکن مغربی سائنسدان جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہ کبھی آج سے کوئی 15-20 بلین سال پہلے جو ہے وہ مادہ اور توانائی جو ہے وہ ایک نقطے یعنی 0 پوائنٹ میں بند تھے۔ کسی وجہ سے 0 پوائنٹ جو ہے وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا، اور وہ مادہ اور توانائی جو ہے وہ پھیل گئے ادھر ادھر اور ستاروں اور سیاروں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ کہکشاں جو ہے یہ کائنات جو ہے یہ وجود میں آئی۔ بہرحال بحیثیت مسلمان ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کی ہر چیز کو، اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ آپ کا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے نظام شمسی، جسے ہم انگلش میں سولر سسٹم کہتے ہیں۔ نظام شمسی سورج اور 8 سیاروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے، یعنی نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ جو ہے وہ سورج ہے، اور یہ اس کے ساتھ 8 سیارے ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے، یعنی آپ کا سولر سسٹم جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ 8 سیارے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عطارد، جسے مرکیری کہا جاتا ہے، زہرہ، وینس، زمین ارتھ، مریخ مارس، مشتری جوپیٹر، زحل سیچرن، یورینس کو یورینس ہی کہا جاتا ہے، اور نیپچون۔ یہ وہ 8 سیارے ہیں جن پر ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب ان سیاروں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو کتاب کے اندر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عطارد جو ہے
وہ سورج کا نزدیک ترین اور سب سے زیادہ تیزی سے گھومنے والا سیارہ ہے۔ یہ سورج کے گرد ایک چکر جو ہے وہ 88 دن میں مکمل کر لیتا ہے، اور اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ اس کا 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ طالبات، اسی طرح آپ تمام سیاروں کی جو تفصیلات ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مشق کی طرف، جو آپ کو صفحہ نمبر آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 8 دیکھیے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے آپ کا، کائنات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے کائنات کی تعریف جو ہے وہ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر دیکھ لی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر کائنات کی تعریف جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ نے اس تعریف کو جو ہے اس سوال کے جواب میں لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر، صفحہ نمبر 2 پر نظام شمسی کی تعریف جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ مکمل تعریف آپ نے نظام شمسی کا حصہ ہیں تک، یعنی صفحہ نمبر 3 تک آپ نے مکمل اپنی کاپیوں میں لکھ لینی ہے۔ کاپیوں سے مراد یعنی وہ جرنل جو آپ کو میں نے بتایا تھا، اسی میں آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بعد آپ دوسرے صفحے پر مشق کی ہیڈنگ لگا کر سوال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ سوال کے ساتھ اس کی ہیڈنگ لگانا مت بھولیے گا، یعنی سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ پہ لگے گی کائنات، اور سوال نمبر 2 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کیا بنے گی؟ نظام شمسی۔ امید ہے آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب یہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنے جرنل میں کر لیجئے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔